بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ این ایم ٹی وی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ سیاستدانوں کے پر مشتمل ہے۔ اور جو سیاستداں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ سیاست ایک بے رحم کھیل ہے۔ اس میں نہ عزیز و اقارب دیکھے جاتے ہیں، نہ رشتہ دار دیکھے جاتے ہیں، نہ بیٹا دیکھا جاتا ہے، نہ بیٹی دیکھی جاتی ہے۔ یہاں پر تو ایک یہ بے رحم کھیل ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو سیاستداں جو حوث و اقتدار کے پجاری ہوتے ہیں وہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر ڈالتے ہیں، ملک کو توڑ دیتے ہیں، ملکوں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے۔ تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر ایسے جیسا کہ اب یہ وجہ جو ہوئی ہے جو اس گفتگو کی ہماری، وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں کو حوالے کرنے میں جو بائیڈن کو وہ مشکل پیدا کر رہا ہے، ملک کے اندر جو خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے تاریخ کے صفحات کو کنگالا ہے، اور ہم نے یہ بہت ڈیپ گئے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم جو جو دور تھا پرانا، یعنی قبل مسیح کا، اس میں بھی ہم چلے گئے ہیں۔ اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب جیسے ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بیسیکلی ان کی جو بھانجی ہیں ان کا یہ کہنا ہے، جو کہ میری ٹرمپ کراتی ہیں، اور جو ہمارے نفسیات ہیں اور ڈاکٹر ہیں ان کا یہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کہ دماغی خلل کا شکار ہیں، اور وہ منشیات کی وجہ سے ان کا دماغی خلل ہوا ہے، اور وہ کبھی بھی یعنی نارمل نہیں رہے۔ جب وہ بچپن سے ہی وہ ان کا ذہن جو ہے غیر فعال ذہن تھا، اور اس بات پر جو ڈاکٹر میری کہتی ہیں، میری ٹرمپ جو کہتی ہیں، اس بات پر جو اکثر وہاں امریکہ کے جو نفسیات کے ماہر ہیں ان کا سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نارمل شخصیت نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور وہ نرگسیت کا شکار ہے، یعنی اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، اپنی بات کو پسند کرتے ہیں، اپنے جملوں کو پسند کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ان سے بڑھ کر کوئی بہتر آدمی ہے اس وقت دنیا میں یا ملک امریکہ کے اندر۔ تو بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نرگسیت ہے وہ قابل مذمت ہے اور غلط ہے، اور جو بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اس کو سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ وہ لوگ نواز شریف نے کہتے تھے کہ صاحب میں الیکشن چرا لیا گیا ہے، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن چرا لیا گیا ہے، میں ہارا نہیں ہوں، جیتا ہوں۔ تو اب تک لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس نے 20,000 غلط دعوے کیے ہیں، اور انہوں نے جو بیماری تھی یہ کرونا وائرس کی، اس کو بھی پھیلانے کے اندر ان کا ذمہ داری ہے، لاکھوں آدمیوں کو مار دیا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ذمہ دار ہیں امریکہ کی تباہی بربادی کے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ یہاں پر خانہ جنگی کرا دیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ نسل پرستوں کو، جو سفید فام نسل پرست ہیں، ان کو ابھاریں، اور جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کریں، خانہ جنگی تک لے جائیں، یا پھر خانہ جنگی تک نہ لے جائیں تو ایسے حالات پیدا کریں کہ 2024 کا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں وہ حصہ لیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں جیسے آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیجئے کہ وہ جنرلوں کے پالے ہوئے ہیں، جنرلوں کی کوچ سے نکل کے آئے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے میدان میں اتارا ہے، اور لندن میں بیٹھ کر جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، جو کہ ان کی ملکی فوج ہے، اور انڈیا کے ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ قابل مذمت ہے، اور وہ بھی نرگسیت کا شکار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہ بھی بیماری، کوئی نہ کوئی بیماری ان کو ہے، جو میں بعد میں بیان کروں گا، جو مجھے معلوم ہے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے جو انہوں نے حرکت کی ہے کہ جو پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کی جو قانونی حیثیت ہے، امریکہ کے جو مرتبہ ہے، امریکہ کا جو وقار ہے، وہ مجروح ہوا ہے۔ اس کی حکمرانی اور اس کی دنیا پر جو دسترس تھی وہ کمزور ہوئی ہے، اور امریکہ کی بالادستی کا جو خواب تھا، بالادستی کا جو دوبارہ کوشش کر رہے تھے، وہ اب ممکن نہیں رہا ہے۔ ان کی دنیا کے خلاف اب چین کے خلاف جو صف آرا ہو رہے تھے، وہ اب ممکن نہیں رہا ہے کہ وہ چین کو دبا دیں،
اور اس میں ان کو زیادہ بردباری کی ضرورت تھی جو انہوں نے نہیں کی، جس کے نتیجے میں اب دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے چین ایک بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے اور ابھر جائے گا، اور اب یہ ممکن نہیں ہے جو بائیڈن کے لیے کہ چین کو واپسی کا سفر اختیار کرنے پر مجبور کرے۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور بن گیا ہے۔ ایک ایرانی نژاد ہیں حامی، ان کا ناصر غامی ان کا نام ہے، بڑے نفسیات کے ماہر ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جن بڑے رہنماؤں نے دنیا میں بحران پیدا کیا وہ کسی نہ کسی دماغی یا نفسیاتی بیماری کا شکار رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی مثال اس کی دی تبریس کلاڈیو نیرو کی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہ رومن امپائر کے دوسرے سیزر تھے۔ وہاں پہ جو سیزر تھے، ان کو جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو سیزر کہا جاتا تھا، اور ہم اسے قیصر کہتے ہیں اردو میں۔ تو وہ جب وہ تھے 16 نومبر 42 AD سے لے کر 16 مارچ AD 37 تک وہ رہے، پھر وہ مار دیے گئے۔ وہ بھی ایک بیماری کا شکار تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا، آپ نے دیکھا کہ جب وہ روم جل رہا تھا تو وہ بانسری بجا رہے تھے۔ تو وہ ایک کہا یہ گیا ہے کہ پیرانوئک سیکچول پرونٹ قسم کی ایک بیماری تھی جو اس کا وہ شکار تھے۔ یہ بات ایک تاریخ دان سیاٹو یینن نے اپنی کتاب میں ڈی ویٹا کیسرم میں لکھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ قیصر بادشاہوں کی زندگیاں یا سیزر بادشاہوں کی زندگی کے جو حالات ہیں ان کو پر انہوں نے قلم بند کیے، جو کہ 12 سیزر جو تھے، 12 جو بادشاہ تھے شہنشاہ رومن امپائر کے، ان کی داستان کو انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ پھر میری سیٹو نے کہا کہ تیسرا سیزر جو تھا کالیگولا کے جرائم کی داستان پر مشتمل بڑے جرائم اس نے کیے ہیں، اور اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اگرچہ وہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ اس پر بہت سے شکوک و شبہات ہیں، مگر وہ اسی طرح کا ایک مریض تھا۔ اس کے علاوہ اس کے روس کے برزنیف، یوری اینڈرو پوف اور کونسٹنٹن چرنیکو کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ ذہنی سختی کا شکار کے مریض تھے۔ اور مشرقی جرمنی کے ایرک ہورکر کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی بیمار تھے، جن کے زمانے میں جو مشرقی جرمنی جو ہے وہ تباہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح انہوں نے چین کے ڈنگ زیان پنگ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تیامن اسکار میں جو قتل عام کیا، وہ بھی خرابی ذہن کا، وہ شاید ان کو یہ کہا کہ وہ کافی عمر رسیدہ تھے تو وہ خرابی ذہن کا شکار تھے، اس کی وجہ سے وہ قتل عام ہوا۔ لیکن اس سے یہ فائدہ ہوا کہ بکھرا ہوا چین جو تھا وہ یکجا ہو گیا۔ تو اب ایسی صورتحال میں وہ اس کو میرے خیال میں یہ برا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ 138 میں، اور بہت سی جگہ پہ میں نے باتیں جو لکھی ہیں، 1380 سے لے کر 1422 تک فرانس میں خانہ جنگی کا شکار رہا۔ وہ جو لوگ تھے آرماگ نیکس کے علاقہ جو تھا، جو فرانس کے جنوبی مشرق میں ہے، اس کے لوگ ایک سیاسی قوت کے مالک تھے۔ ان کے درمیان اور ایک جرمنی کے قبائل تھے برگن دیانس کے درمیان میں اس وقت چارلس ششم کی جو فرانس میں حکومت تھی، اس میں اس وقت خانہ جنگی ہوئی اور بہت دنوں تک چلی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ 1380 سے 1422 تک بڑی طویل جنگ تھی، اور وہ 22 وہ اور 20 یہ کوئی 42 سال تک ہوتی رہی۔ تو یہ بڑی جنگ تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ شقاق دماغی پراگندی اور ذہنی پراگندہ ذہن کا مریض ان کو لاحق تھا، بائی پولر ان کو ڈس آرڈر تھا۔ اس طرح انگلینڈ میں جب خانہ جنگی ہوئی ہے، ہاؤس آف لینکاسٹر جسے ریڈ روز کہتے ہیں، اور پھر ہاؤس آف یارک جسے وائٹ روز کہتے ہیں، کہ جو نمائندگی کر رہے تھے، ان کے زمانے میں بھی خانہ جنگی ہوئی، اور اس میں اس وقت جو ہے ہنری ششم ہنری جو ہے وہ حکمران تھے، اور انہوں نے ان کو جو آج کے زمانے میں جو کہا جاتا ہے کیٹاٹونک شنزو پھر نیا جو کی بیماری تھی، یعنی سکتہ، جس میں وہ جوش اور اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ وہی طاقت ہے جو سمجھتا ہے، وہی طاقت ہے۔
تو یہ صورتحال ہے. اس طرح جارج واشنگٹن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو کہ فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، کہ وہ ضعیف دماغی کا اس پر الزام تھا. ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس نے فوج کی کمانڈ جو ہے 1798 میں کیوں سنبھالی. حالانکہ وہ ٹھیک بات تھی میرے خیال میں کہ انہوں نے ایک فوج کی کمانڈ سنبھال کے، پہلے اس زمانے میں اس طرح سے فوج کی کمانڈ سنبھالنا ٹھیک نہیں تھا. پھر ایک جو ہے فرینزز ریڈلچ، ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ہٹلر کو جو تھا وہ تشدد کی اس پہ لہریں آتی تھی. وہ خلل دماغ اور اخلاقی عدم توازن، یعنی جس کو انہوں نے لفظ کہا ہے کہ لیک آف مورل کمپاس کا مریض تھا، اور جس کی وجہ سے ہٹلر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مرکزی نظام یا اعضاء رئیسہ کو مضبوط کرنے والی دوا کا عام استعمال کرتا تھا اور اپنی فوج کو بھی کراتا تھا. تو وہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ مسیح ہے دنیا کا، اور اس کو انہوں نے لفظ دیا ہے کہ مسیحانہ دیوانگی کا وہ شکار تھا. وہ دنیا کا مسیح ہے اور وہ دنیا کے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے. اس طرح اس کے بعد میں جرمنی کا جب وہ فعال ہو گیا تو بہت سے لوگوں نے یہ مسیحانہ دیوانگی کا شکار لوگ جو ہیں لمبے لمبے بال رکھ کر، لمبے لمبے کوٹ رکھ کر پہن کر وہ جو ہے اپنا دعویٰ کرتے تھے، بڑے فالوور رکھتے تھے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو لیبیا کا کرنل معمر قذافی کا یہ خیال تھا کہ وہ دنیا کو بدل دے گا، اور اس نے بہت سے گڑبڑ کرائیں جو ہے پورے عرب دنیا میں. پھر ذوالفقار بھٹو کو دیکھیں، یحییٰ خان کو دیکھیں، وہ بھی ایک قسم کی بیماری کا شکار تھے، وہ جو بعد میں ہم کسی بار ڈسکس کریں گے. اب نریندر مودی کو دیکھ لیں کہ وہ ہٹلر کی طرح سے ہندوؤں کا جو ہے وہ مسیحا بننا چاہتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ ان کی تہذیب و تمدن ایک بہت اعلیٰ تہذیب و تمدن ہے. اگرچہ وہ گاؤ موتر جو ہے، جو گاؤ کا پیشاب ہے، اس کو ایک علاج کے طور پر، کورونا کے علاج کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو ایک پاگل پن ہے. اور جو اپارتھائڈ جو ہیں، جو نسل پرستی کی انتہا ہے، وہ اس وقت وہاں کا حکمران ہے، جو اسی طرح کی بیماری کا، ڈس آرڈر کا، جس طرح کا جو خلل دماغ اور اخلاقی عدم توازن جو ہے، جو وہ جس طرح کا ہٹلر شکار تھا، اسی کا یہ مریض مجھے نظر آتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہٹلر کی وجہ سے دوسری عالمگیر میں 6 کروڑ آدمی مارے گئے تھے. اور یہ آدمی جس راہ پہ چل رہا ہے، جو نریندر مودی جو انڈیا کا جو ہے، وہ بھی اس طرح کی کوئی بڑی تباہی کی طرف دنیا کو لے جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر صورتحال، اگر اس کو پاکستان اور چین، امریکہ، روس، دنیا کے دوسرے ملکوں نے مل کر نہیں روکا، تو دنیا تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گی، اور بہت بڑی ایک عالمگیر جنگ، تیسری عالمگیر شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ بھی ایک پاگل آدمی ہے، اور اس پاگل آدمی کو روکنے کا فریضہ تمام دنیا کے انسانوں پر عائد ہوتا ہے. ہم تمام دنیا کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اس کو یہاں سے انڈیا کی حکمرانی سے ہٹائیں اور اس کو روکیں، ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.